علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ لے کر آیا ہوں۔ جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے مجھے میسج وصول ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں۔ آپ لوگ جس انتظار میں ہے کہ جو سوال آپ لوگوں کا بار بار ہو رہا ہے کہ سیلری کیوں لیٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا ملے گی بھی نہیں ملے گی، یہ سارے سوالات جو لوگ مجھے واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ان سارے لوگوں کے سوالوں کا جواب اس ایک ویڈیو کے اندر ہے۔ یہ میسج جو مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ سے وصول ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں، وہ آپ لوگوں نے سارا لازمی سننا ہے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے اور اپنا میسج سن کے جائیے۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ملے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ رات 8 بج گئے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ویڈیو جو ہے وہ میں صبح اپلوڈ کروں گا تاکہ صبح اٹھتے ہی آپ لوگوں کے پاس یہ خوشخبری پہنچ جائے۔ لہٰذا آپ لوگ تاکہ پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کے چہروں پر پریشانی اداسی سی ہے کہ پتہ نہیں اعزازیہ ملے گا یا نہیں، آج صبح صبح انشاءاللہ آپ کی یہ اداسی دور ہو جائے گی یہ میسج سن کر۔ تو انشاءاللہ صبح ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ایڈٹ کر کے تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں اور آپ لوگوں کا انتظار ختم ہو جائے اور دل کو تسلی ہو جائے۔ تو سنیں یہ میسج اور ساتھ پڑھیں بھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے یہ میسج جاری ہوا ہے اور کیا میسج جاری ہوا ہے۔ دوستو، یہ وہ میسج میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوا ہے، اور یہ بہت خاص بندوں تک پہنچا ہے، ابھی تک یہ باقی لوگوں تک نہیں پہنچا۔ آپ یہ میسج سنیں۔ اس ویڈیو پوسٹ میں حکومت پنجاب کی جانب سے ائمہ اکرام کے لیے جاری کردہ اعزازیہ کارڈ کی نئی اور سخت جانچ پڑتال کے حوالے سے اہم معلومات شیئر کی گئی ہے۔ اب حکومت نے سفارشی نظام کو ختم کر کے درج ذیل سخت قوانین لاگو کر دیے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ جو بھی بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا آدمی جو بھی، یعنی کہ وہ ماسٹر لگا ہوا ہے جو بھی آگے پیچھے، تو اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر فارم رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل کر لی اور اس کے نام اعزازیہ کارڈ ہونے لگ گیا۔ اب ایسا ہوگا کہ مستقل امام ہونا لازمی ہے، اس کی جانچ پڑتال شروع ہے۔ اعزازیہ صرف ان ائمہ اکرام کو ملے گا جو پنجاب کے کسی بھی مسجد کے مستقل امام ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر امامت ہوتی ہی نہیں ہے، ایک دو جو ہے وہ نمازی ہوں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے مسجدیں رجسٹر کر کے جو ہے وہ اعزازیہ کارڈ لیے ہوئے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اس مسجد کے امام کو دیا جائے گا جو مسجد آباد ہوگی اور پکا اس کے اندر جماعت ہوتی ہوگی۔ غیر رجسٹر مساجد یا عارضی امامت کرنے والوں کے کارڈ بند کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، مسجد کی رجسٹریشن جس مسجد میں امامت کی جا رہی ہے اس کا محکمہ اوقاف پنجاب یا ضلع انتظامیہ کے پاس رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ یعنی اب یہ مسجدیں دوبارہ رجسٹر ہوں گی محکمہ اوقاف کے اندر، یعنی جن کا رجسٹریشن فارم فل ہو چکا ہے ان کو محکمہ اوقاف کے حوالے کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی ملازمین نااہل، کوئی بھی سرکاری، نیم سرکاری یا نجی کمپنی کا مستقل ملازم جیسے سرکاری ٹیچر، کلرک، چپراسی وغیرہ اس کارڈ کا اہل نہیں ہے۔ جی ہاں جناب، یہ جو لوگ ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب وغیرہ کر رہے ہیں، ماسٹر بھی ہیں لوگ، کچھ کلرک ہیں، وہ ریٹائر ہوتے ہیں، وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور مسجد میں جو ہے وہ امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا، اب آگے چلیں۔ اسی طرح جیسے سرکاری ٹیچر کے علاوہ یہ ہو گیا۔ اچھا، پی ایم ٹی اسکور کی شرط، اعزازیہ کارڈ کی منظوری کے لیے پی ایم ٹی اسکور کا 30 یا 32 سے کم ہونا لازمی ہے۔ زیادہ آمدنی اور جائیداد، کمرشل پلاٹ، بڑی زرعی زمین رکھنے والے نااہل ہوں گے۔ اگر کوئی امام ہے لیکن اس کے پاس اثاثہ زیادہ ہے تو وہ بھی نااہل ہو جائے گا۔ اچھا، تعلیمی قابلیت، وفاق المدارس یا ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے منظور شدہ شہادت العالمیہ یا ایم اے اسلامیات یا اس کے مساوی ڈگری ہونا ضروری ہے۔ جو شرائط شروع میں آئی تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اب اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب اسی وجہ سے سیلری لیٹ آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ جو ائمہ اکرام عالم نہیں ہوں گے، ایم اے اسلامیات کی سند ان کے پاس نہیں ہوگی، تو ان کو
رجسٹر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جو مسجد جامع ہوگی اس کو رجسٹر کیا جائے گا، جس کے اندر 5 وقت کی نماز اور بڑی مسجد ہوگی اس امام کو دیا جائے گا۔ دوسرا جو محلے کے سائیڈ کے پہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں ان میں 1-2 نمازی ہوتے ہیں، کبھی نماز ہوتی ہے کبھی نہیں، ان کی اگر رجسٹریشن ہو چکی ہے، ان کو اگر اعزازیہ مل چکا ہے تو ان کا اعزازیہ بند کیا جائے گا۔ سیکورٹی کلیئرنس اور ریکارڈ، سیاسی، مجرمانہ، فرقہ واریت یا نفرت انگیز تقاریر میں ملوث افراد کے کارڈ فوری منسوخ ہوں گے۔ یہ ساری اسپیشل جانچ پڑتال شروع ہے۔ اسپیشل برانچ یا CTD سے کلیئرنس ضروری ہے۔ شناختی کارڈ دستاویز، امام مسجد کے پاس پنجاب کا مستقل شناختی کارڈ CNSA ہونا اور موبائل نمبر کا اپنے نام پر رجسٹر ہونا بھی لازمی ہے۔ جی ہاں، میرا موبائل نمبر جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ ہے۔ اب آپ کا موبائل نمبر جو آپ نے رجسٹریشن فارم کے اندر لکھایا ہوا ہے وہ آپ کے اپنے CNIC پہ ہونا لازمی ہے، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو اعزازیہ کارڈ ملے گا۔ اگر کوئی خیبر پختونخوا یا اس طرح کا غیر پنجابی ہے، پنجاب کے ضلع کا نہیں ہے، اگر وہ امامت کرا رہا ہے اس کے پاس اعزازیہ کارڈ ہے تو وہ بھی نہیں چل سکے گا۔ پنجاب کا شہری ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو اس لیے ائمہ اکرام کا سیلری جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ ساری انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد، سارا پروسیس کلیئر ہونے کے بعد جتنی مہینوں کی تنخواہ رہتی ہے وہ ساری انشاءاللہ العزیز ایک ہی مرتبہ سب کو ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ جب تک یہ حکومت کی طرف سے سارا نظام کلیئر نہیں ہوتا تب تک آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔